السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 503، سورۃ الاحقاف، آیات ہیں 006 سے لے کر 014 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جس دن جمع کیا جائے گا سب لوگوں کو تو ہو جائیں گے ان کے دشمن اور عبادت، ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اب یہ کون؟ تو گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ جواب دینے سے قاصر، اور کیسے جواب دیں گے؟ سنتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ کہ یہ جو دعا کرتے تھے اس سے غافل بھی، نہ سنتے تھے نہ جواب دے سکتے تھے قیامت کے دن تک۔ تو اب قیامت کے دن یہ جو عبادت کرتے تھے نا ان کی، اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ یہ ہے، تو اس طریقے سے جڑتے ہیں گزشتہ صفحے سے۔ تو آپ سنیے، جب تلاوت کی جاتی تھی آیتیں تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب ہماری آیتوں کو ان پر پڑھ کر سنایا جاتا تھا، اور ہماری آیتیں کیسی؟ بینات، کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ تو کفاروں نے اس وقت یوں جواب دیا کہ جب آیا ان کے پاس حق، یعنی ان آیتوں سے حق پہنچا، کہ یہ تو بالکل کھلا جادو ہے، جبکہ جادو میں اور سچے دین میں کافی فرق تھا۔ جادو کہاں اور توحید کی باتیں کہاں؟ مگر یہ کہ جان بوجھ کر ضد، ہر دھڑمی، اپنی دنیا کی مفادات کی خاطر کھلا ہوا جادو کہا۔ تو انہیں کے تعلق سے سنیے، یعنی سوالیہ طور پر اور استفہام انکاری جسے کہتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے، یعنی رسول نے، اسے گھڑ لیا ہے؟ اب کھلا ہوا جادو کہا، پھر کہتے ہیں کہ گھڑ لیا، بنا لیا خود ہی۔ تو آپ کہیے کہ مان لیجئے کہ اگر میں نے ہی بنایا ہے، مان لو، تو تمہیں میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا، یعنی میری مدد نہیں کر سکتی۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا، تو ظاہر ہے کہ میری گرفت ہوگی۔ اب جب میری گرفت ہوگی اس گناہ پر جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم میری مدد نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے۔ جبکہ بات یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تفیدون فی، اس تعلق سے، اس بابت جو کچھ بھی کر رہے ہو، یعنی سن رہے ہیں اور کیا جواب دے رہے ہیں، یہ سب کچھ اس میں آ گیا، تفیدون فی۔ تو بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفا بھی، تو اس بات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اب غفور الرحیم، ظاہر ہے کہ
اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ غفور رحیم ہے، اور تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے، یعنی گرفت ابھی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی غفور رحیم کے تقاضے کے تحت۔ اچھا، پھر ان سے کہیے مزید کہ وہ جو انکار کر رہے تھے اس کی بابت۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ آپ کہہ دیجئے، بدعا کا لفظ ہے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ تو دین میں بھی کوئی بدعت جاری کرتا ہے تو وہ انوکھی بات ہوتی ہے، یعنی ترجمہ اس کی روح کے تناسب سے معنی کیے جائیں گے۔ تو میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، مطلب ہے کہ تمہیں رسولوں کا تذکرہ اور رسولوں کے بارے معلومات پہلے مل چکی ہے، اس لیے کہ یہ بھی شام کا سفر کرتے تھے اور یہودیوں سے پوچھتے تھے بھی کچھ مسائل پر، تو انہیں اس کا علم تھا، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں۔ اور پھر مجھے اس کا بھی علم نہیں کہ میرے ساتھ ما یفعل بی، اور نہ تمہارے ساتھ جو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ خبر تو دیتے تھے کہ جو نہیں اس دعوت کو تسلیم کرے گا گرفت ہوگی قیامت کے دن، مگر دنیا میں کیا ہوگا، تمہاری گرفت ہوگی نہیں ہوگی، اور اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو میرے بارے میں کیا ہوگا، صحیح میں کام کر رہا ہوں، مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں کس کی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں کیا ہوں، صرف کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ اچھا، مزید کہیے اے رسول، قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے غور کیا، اگر یہ دعوت اللہ کی جانب سے ہے اور تم نے انکار کیا، یعنی دعوت تو اللہ کی جانب سے اور تم نے انکار کیا، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی بنی اسرائیل سے علی مثلہ، جی، یعنی ایک گواہی دینے والے نے ایسی بات پر گواہی دی، یعنی کس پر، جانتے ہیں کہ اس کے پہلے تورات اس کے وہ ماننے والے تھے، اور پھر اس پر بھی وہ کون تھے، عبداللہ بن سلام، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں اس بات کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی۔ تو یہ ایک شخص کو مراد ہے، ایمان لایا اور تم تکبر کر رہے ہو، جی۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہاں سمجھنا کیا ہے کہ یہ سورہ تو مکی ہے، تو یہ آیت مدنی ہے۔ ایسی کئی صورتیں آپ کو ملیں گی کہ مدنی ہے تو کوئی مکی آیت ہے، مکی ہے تو کوئی مدنی سورہ ہے۔ تو اور پھر بخاری مسلم نے بھی اس آیت کی شرح میں یہ چیزیں بیان کی ہیں، تو مفہوم اس کا واضح ہو گیا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ایمان والوں کی نسبت سے کیا کہا کہ اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ جو ایمان لائے ہم پر سبقت نہیں کرتے الیہ، اس دین کی طرف، اس لیے کہ وہ سب غریب تھے، جیسے کہ بلال وغیرہ، حضرت بلال، مکہ کے جو افراد تھے غریب تھے، مفلس تھے، تو یہ کیسے سبقت کریں گے؟ یہ اگر اس لیے انہوں نے سبقت کی کہ جس طریقے سے یہ مفلس ہیں، غریب ہیں، تو سمجھ میں بھی غریب ہیں، یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا۔
جبکہ ان کی حال یہ ہے کہ انہوں نے تو راہ نہیں پائی، انہوں نے ہدایت نہیں حاصل کی، ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ کہیں گے، اور پھر کہا انہوں نے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو قدیمی جھوٹ ہے۔ یعنی کس طریقے سے انکار کر رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہیں، جھوٹ گڑھ لیا کہ یہ مفلس لوگ کیسے سبقت کر گئے، اگر خیر ہوتا تو ہم سبقت کرتے، اور پھر یہ کہ قدیمی جھوٹ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا تھی؟ امام، پیشوا تھی، اور رحمت تھی۔ ظاہر کہ قرآن سے پہلے اس کتاب کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب، اب یہ کتاب کیسی؟ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ آگاہ کرے، تنبیہ کرے، ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ ہاں، بشارت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دیا گیا اس لیے کہ وہ متعارف تھے، اور پھر اس کتاب کو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اس بات کی تصدیق بھی کرتی تھی۔ تو ظالم جنہوں نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا وہ ظالم ہوئے، اور ظاہر بات ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کے تعلق سے سنیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر قائم رہے، چونکہ استقامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی نا استقامت کے لیے ترغیب کہا گیا، استقامت۔ ایسا نہیں کہ ایمان لائے پھر منافقین کی طرح اس پر قائم نہیں رہے، نہیں، استقامت۔ تو ایسے لوگوں کو ایسا اجر دیا جائے گا کہ پہلی بات ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں، دوسرا کوئی غم نہیں۔ خوف یعنی آئندہ کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس دین اور استقامت کی وجہ سے انہیں یہ عطا کریں گے۔ اب رہا سوال کہ گزشتہ جو حالات تھے بدحالی کے، تکلیف کے، دعوت دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، اس کا ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ سب ان کے ذہن سے مٹ جائے گا۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ یہی لوگ تو جنت والے ہیں، جنت کے اہل ہیں، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اور یہ جو صلہ انہیں جو دیا جائے گا، جس کا ذکر اوپر کی آیت میں ہوا ہے، یہ ان کے اعمال کے سبب۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔